کہ مہنگائی کے ستائے عوام پر نیا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ حکومت نے بجلی 1.95 روپے مہنگی کر دی۔ اضافہ بنیادی ٹیرف میں کیا گیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ اضافہ زیادہ بنتا تھا لیکن کم کیا۔ سابق حکومت کی وجہ سے یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ ایک بار پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے بجلی 1.95 روپے مہنگی کر دی ہے اور یہ اضافہ بنیادی ٹیرف میں کیا گیا ہے۔ وزیر برائے توانائی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اضافہ زیادہ بنتا تھا لیکن کم کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق حکومت کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک بار پھر سے بجلی کا جھٹکا ملا۔ 1.95 روپے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اویس بتائیے گا کب سے نافذ العمل ہوگا یہ اضافہ؟ بالکل جی، 1.95 فی یونٹ جو ہے بیسک ٹیرف میں جو ہے اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کابینہ کی طرف سے، اور اب یہ نیپرا میں درخواست جائے گی اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ نوٹیفائی بھی ہو جائے گا۔ بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے کہ 200 ارب روپے کا جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے جو بنیادی جو ٹیرف ہے، جو ایک فی یونٹ جو ٹیرف ہو جائے گا وہ 15.5 روپے فی یونٹ تک جو ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ چونکہ پی ایم عمران خان نے خود بتایا تھا کہ 3.5 روپے کا فرق آ رہا ہے جو بجلی کی جو پیداوار ہے اور اس کے بعد اس کی فروخت ہے، تو ابھی ابتدائی طور پر تقریباً 2 روپے تک یہ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، اور 1 روپے کا مزید اضافہ کرنا ہے۔ وہی آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے، لیکن وزراء یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر بارودی سرنگیں جو ہے گزشتہ دور حکومت میں بچھائی گئی تھیں، اور خصوصاً جو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے تھے اور جو پیداوار جو تھی اس سلسلے میں جو غلط معاہدے ہوئے ہیں، جو کارخانے جو بنائے جا رہے ہیں اب ان کو وہ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنا بھی سرکولر جو ڈیٹ ہے اور جو ابھی جو ان کی جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق جو ہر سال جو ہے جس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ 218 ارب روپے کا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2020 تک جو 642 ارب روپے کا جو چھوڑ کے گئے تھے وہ جو ہے 860 ارب تک پہنچ جائے گا، اور اس میں بہت بڑا اضافہ جو ہے ہر سال آ رہا ہے 218 ارب روپے کا۔ لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ جو 1.94 جو پیسے فی یونٹ کے اضافے کی جو انہوں نے منظوری دی ہے، یہ اب معاملہ جو ہے وفاقی کابینہ کی نے منظوری دے دی ہے، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے، اور اسد عمر کے بعد عمر ایوب اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی درخواست جو ہیں وہ نیپرا میں لے کے جائیں گے اور بنیادی ٹیرف میں ان سے منظوری لے کے اس کو نوٹیفائی کریں گے۔ 200 ارب روپے سے زیادہ کا امپیکٹ پڑ رہا ہے جو کہ صارفین پر آئے گا، اور یقیناً یہ بوجھ سارا صارفین پر آئے گا، ان کی جیبوں سے یہ پیسہ جائے گا۔ اویس کیانی آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایڈیٹر نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ عوام کو کسی جانب سے کوئی ریلیف نہیں مل پا رہا حکومت کی طرف سے، اب ایک بار پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن سارا ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں صورتحال کو؟ بجلی چونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور پاکستان کی انڈسٹری کا دار و مدار اسی پر بھی ہے صارفین کے ساتھ ساتھ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب اس پر زیادہ اضافہ ہوگا ہر مہینے میں بار بار ایک ہی مہینے میں، اور جیسا کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ اس کے تحت ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گا۔ جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گا تو آپ کی انڈسٹری بہت برے طریقے کے ساتھ متاثر ہوگی، جو پہلے ہی جس کا برا حال ہے۔ یہ جو عارضی ایک آدھ سیکٹر میں جو تھوڑا سا بوم آیا ہوا تھا، اس کی وجہ تو یہ تھی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر بعض صنعتیں کووڈ کی وجہ سے پڑی، یہ وہ وقت تھے کانٹریکٹ تھے اس میں جی رابطہ منقطع ہوا ہے ہمارا نوید چودھری صاحب سے، ان سے کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ کر سکے۔ ایک بار پھر سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور مہنگائی کے ستائے نیا بوجھ لادا گیا ہے۔ 1.95 کا یہ اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ بنیادی ٹیرف میں کیا گیا ہے۔ وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اضافہ تو زیادہ بنتا تھا لیکن ہم نے کم کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی حکومت کی جانب سے بجلی مہنگی کی گئی تھی اور اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اور ایک بار پھر سے اب یہ اضافے کی منظوری لی گئی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری جلد کیا جانا متوقع ہے۔ لیکن عوام کی جیبوں سے یہ پیسہ نکلے گا تو عوام کو یقیناً مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نوید چودھری صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ بات کر رہے تھے، کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی کیونکہ بجلی بنیادی ضرورت ہے، صنعتوں پر اس کا بہت منفی امپیکٹ آئے گا، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ صنعتی کی صورتحال ہماری پہلے ہی بے حد خراب ہو چکی ہے۔ یہ جو عارضی بوم ایک آدھ سیکٹر میں آیا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں
कोविड की वजह से कुछ शट डाउन था, उसके हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। पाकिस्तानी जो सनतकार हैं, जो पाकिस्तानी सनत का उसमें कोई कमाल नहीं था, ये गवर्नमेंट इस हवाले से प्रोपेगेंडा करती रहती है। लेकिन ये आपने देखा कि अब जो घरेलू सार्फिन है उनकी जिंदगी अजियतनाक हो जाएगी, पहले ही वो शदीद तकलीफ में है और इतने इजाफे के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो किसी ने सच कहा है कि गर्मी तक सूरत हाल वो होगी कि बिजली जाते हुए आदमी को वैसे करंट पड़ेगा, यानी कि मुहावरा है, इसकी जो बिल आने की जो शरह होगी वो इस कदर खौफनाक हो जाएगी कि इंसान घबराएगा। और ये मामले उसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि IMF से जो एग्रीमेंट हुकूमत ने किया है वो उन्हीं की शराइत पर किया है और बहुत लेट किया है, वो शराइत बहुत सख्त हैं और इनके पास उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं। तो आने वाले दिनों में ये मामला जो है मजीद खराबी की तरफ जाएगा और पूरे पाकिस्तान को, अवाम को, सबको, तजारती शोबे को, सबको इसके नतीजे भुगतना होंगे जो अच्छी नहीं है बल्कि मनफी है। यकीनन ये तमाम तर जो है मुश्किलात अवाम को ही फेस करना पड़ेंगी। नवीद साहब साथ ही मौजूद, वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, लेकिन मलबा साबिका हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। अभी ये सूरत हाल है सर, तो आने वाले दिनों में या मौसम गर्मा की बात करें तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को महंगाई के फ्रंट पर है। एक महंगाई है जो कि इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके तहत उनको करनी पड़ रही है या की जा रही है, जिसके ऊपर उन्होंने बिजली जो है वो बढ़ाई जा रही है, गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे उनको रेवेन्यू जनरेट करके देना है, ताकि इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनको बताना है कि हमारे पास रेवेन्यू है, हम आपकी एक साथ जो है वापस कर सकते हैं जो हमने लोन आपसे लिया। दूसरी तरफ आप देखें कि इसका इम्पैक्ट जो आता है वो आम आवाम के ऊपर आता है। आवाम जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिस चुके हैं। आवाम के ऊपर पिछले 2.5 साल में कोई रिलीफ नहीं उनको मिला, उनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है महंगाई का। और ये हुकूमत के लिए बड़ी सोचने की बात है कि अगर इस तरह से बिला सोचे समझे इस तरह की चीजें महंगी करते जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हुकूमत को जो एक डेमोक्रेसी में हुकूमत होती है वो अवाम का भी ख्याल करती है। यानी अगर आपको महंगाई करना पड़ रही है उसके साथ आप वेजेस बढ़ा सकते हैं, सैलरीज बढ़ा सकते हैं। अब आप देखें कि पेंशन जो है, जो बूढ़े लोग हैं, ख्वातीन हैं, बेवाएं हैं, उनकी पेंशन के ऊपर अब लोग परेशान हैं कि उनकी पेंशनें खत्म की जा रही हैं क्योंकि हुकूमत के पास पैसा नहीं है। तो इसी तरह से सैलरीज जिनकी है, सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट मुलाजिम है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सैलरीज बढ़े। जो महंगाई का तूफान है उससे निपटने के लिए कुछ तो आसरा बने, लेकिन उस तरफ कोई उम्मीद नहीं है। तो आवाम जो है बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उनके ऊपर सिर्फ महंगाई रह गई है, उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन कोई सहूलत नाम की चीज कोई नहीं फराहम की जा रही। यकीनन किसी तरफ से भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। अहमद वलीद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद साहब, हुकूमती अखराजात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, बजाय इसके कि अखराजात को कम किया जाए। और जो दावे भी पहले किए जाते रहे हैं कि हम अपने अखराजात को कम करेंगे, एक्सपेंसेस को घटाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और दूसरी जानिब आवाम से इस तरह से पैसा बटोरा जा रहा है। सर, ये पैसा आखिर फिर जा कहाँ रहा है सारा? ये सबसे बड़ा, हमारे जो कर्जे हैं अंदरूनी और बैरूनी वो इतने बढ़ गए हैं कि तमाम रिकॉर्ड टूट गए अगले पिछले, और इतनी स्पीड से बढ़े हैं कि स्पीड का रिकॉर्ड भी टूट गया और हजूम का रिकॉर्ड भी टूट गया। और कर्जे कहाँ जा रहे हैं ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। मुल्क में कहीं ये ईंट नहीं लग रही, ना अस्पतालों में पैसे लग रहे हैं, ना तलीमी इदारों में पैसे लग रहे हैं, ना आपको कोई और शोबा है, कोई सड़कें बन रही हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अखराजात इनके इतने बढ़ गए हैं कि बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने देख लिया कि हुकूमत के सारे दावे जो थे वो हवा हो गए। जब पता लगा कि अवान सदर से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट तक सबके बजट बढ़ा दिए गए। इस तरह से आपने देखा कि अभी हाल ही में सैकड़ों की तादाद में बुलंद गाड़ियां आई हैं, फिर वो बांटी जा रही हैं। और जो प्रोटोकॉल है वो इतना लेविश है कि वो बादशाह सलामत पिछले हुक्मरानों को भी बढ़ गए हैं, सड़कें बंद हैं, जिधर जाते हैं और लंबे लंबे इनके काफिले हैं। तो अखराजात तो हुकूमत की बेपनाह बढ़ गई हैं और उसी का जो कहना चाहिए कि नतीजा है हतमी, वो आवाम की गर्दन पर उठा रख दिया है उन्होंने। और इतनी बुरी तरीके के साथ आवाम को निचोड़ा जा रहा है, तब तो सांस लेने की भी लोगों के बेसकत नहीं रही। बिजली, गैस, पानी, अफिया, खुर्दोनोश, दीगर सारे अखराजात जो है इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और वसाइल कम हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये अखराजात बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सब आम आदमी के लिए सांस लेने का माहौल हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि पैसा जा कहाँ रहा है। इनकी बद इंतजामी जो है, आप देख रहे हैं कि कभी ये पैसे भर रहे हैं गैर मुल्की प्राइवेट कंपनियों को,
اور اس کی اطلاع نہیں ہونے دیتے اور پھر فیصلہ کر کے اماؤنٹ باہر منتقل کر دیتے ہیں. اس طرح کے کئی اسکینڈل بھی نکلیں گے آنے والے دنوں میں اور ہم دیکھیں گے کیسا ہوگا. بہرحال یہ خرابی کی طرف جا رہی ہے صورتحال. یقیناً یہ بد انتظامی کی ایک بڑی مثال ہے. ساتھ ہی موجود رہیے گا نوید صاحب. احمد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس بارے میں کیا کہا گیا؟ سابقہ حکومتوں پر ملبہ ڈالا گیا ہے. کیا کہنا تھا وفاقی وزیر کا، ذرا وہ سن لیتے ہیں. یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ یہ معاہدے کیے اور یہ کارخانے لگائے اور غلط فیول مکس کے ساتھ لگائے اور آپ کی امپورٹڈ انرجی کے اوپر، یعنی کہ آپ یہ وہ کارخانے ہیں جس کے تحت تقریباً 45% آپ کی بجلی جو بنتی ہے وہ امپورٹڈ فیولز پہ بنتی ہے اور یہ تقریباً $6.5 ارب ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں. اس پہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں ورثے میں ملی اور جو ہمیں ایک سامنا کرنا پڑا کیپیسٹی پیمنٹس کا. اور یہ تقریباً 10 سال میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں، 2013 سے لے کے 2023 تک خواتین و حضرات یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا اضافہ 686% یہ اضافہ ہے اور یہ بالکل بدعنوانی اور بدنیتی پہ مبنی. ابھی بوجہ مجبوری جس پروگرام سے گزر رہے ہیں اور جس سیکٹر کو ہم لوگ اس سیکٹر میں ہیں، تو اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ $1.95 کا ہے. احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب، اگر قرضوں کے بڑھنے کی بات ہو تو سابقہ حکومتوں پر الزامات کیا جاتا ہے، اگر مہنگائی کی بات ہو تو پھر بھی سابقہ حکومتوں پر الزام جاتا ہے، ٹرانسمیشن لائنز کی بات ہوئی، بلیک آؤٹ کی بات ہوئی، تب بھی وفاقی وزراء کا یہ کہنا تھا کہ یہ سابقہ حکومتوں کی وجہ سے، اور آج ایک بار پھر سے اسی گردان کو دہرایا گیا ہے. سر، موجودہ حکومت نے کچھ نہیں کیا، اگر سابقہ حکومتوں نے کام خراب بھی کیے تھے تو کیا اس حکومت میں صحیح بھی نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، اب یہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، عوام یہ باتیں سن کر تنگ آ چکے ہیں کہ آپ سارا ملبہ جو ہے پچھلی حکومتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ ملک تھا، آج جیسا بھی تھا، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا پہلے سے کہ اس ملک میں کیا کیا چیزیں مسائل ہیں، کیا مسائل ہیں. اب آپ 2-2.5 سال بعد آپ آ کے کہیں کہ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسائل اتنے گمبھیر ہیں. اس سے پہلے تو آپ سمجھتے تھے کہ یہ 100 دنوں کے اندر، 90 روز کے اندر ہم اس ملک کو ٹھیک کر دیں گے، یہاں کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، یہاں پہ بزنس کو ہم فروغ دیں گے، امپورٹس جو ہے ختم کر کے ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھا دیں گے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ بزنس جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ آپ نے ہراساں کیا ان کو اور کاروبار تباہ کر دیے. کاروبار تب تباہ ہوئے تو لوگوں کی انکم بھی متاثر ہوئی، لیکن دوسری طرف جو مہنگائی کا بوم ہے وہ بار بار آپ گرائے جا رہے ہیں. لیکن اگر کاروبار چل رہے ہوتے، آپ نے نیب ان کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، بزنس مین جو وہ چیخ رہے ہیں، جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ ہراساں کرنے کی پالیسیز ہیں. یہاں سے بہت سارا بزنس جو ہے لوگوں نے اربوں روپے، کروڑ ڈالر جو ہیں باہر کے ملکوں میں بھیج دیے، کیونکہ آپ ان بزنس ان کو کرنے نہیں دے رہے. جب آپ کاروبار کرنے نہیں دیں گے تو لوگوں کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ آپ چاہتے تھے کہ جی ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، کہاں سے نوکریاں دیں گے؟ یہ کاروبار جو ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ حکومت سے وہاں پہ بھی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو کام کریں، سٹاف کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ نوکریاں مہیا کریں. آپ نے لوگوں کا کاروبار تباہ کیا اور اس سے لوگ جو ہے اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے. اور دوسری طرف آپ ملبہ ڈالتے پچھلی حکومتوں کے اوپر. 2.5 سال گزرنے کے بعد میرا خیال بڑا عجیب ہے کہ اس وقت آ کے آپ کو اپنی ایک ڈائریکشن سیٹ کرنا چاہیے تھی کہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتے، لوگوں کی جو سیلریز ہیں وہ بڑھ جاتی، لوگوں کا کاروبار بڑھ جاتے. لیکن اس میں آپ بالکل ناکام ہیں. لیکن آپ کے پاس ایک ہی الفاظ ہیں، کوئی بھی بہانہ ہو تو وہ ہے ماضی کی حکومتیں کہ انہوں نے یہ سارا کام خراب کیا ہے. ہم تو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ سے ٹھیک بھی نہیں ہو رہا. آپ نے گندم کا بحران پیدا کیا، چینی کا بحران پیدا کیا. جی، بجا فرمایا سر. اور اب صورتحال یہ ہے کہ عوام دن بدن مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت شکریہ احمد ولی صاحب، تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. نوید چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ.